اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 50 اور 51 سیکھنے کی کوشش کریں گے. بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے. رب فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل والو، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر نازل کی ہیں. آج کی آیت میں رب فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل والو، وہ وقت یاد کرو. وَإِذْ فَرَقْنَا، فرقنا، ہم نے علیحدہ کیا. فرقنا، ہم نے جدا کیا. البحر، ہم نے فرقنا، ہم نے جدا کیا. فعل اور فاعل ہے. نہ فاعل ہے. کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. البحر آبجیکٹ ہے، مفعول بہ ہے. ہم نے دریا کو الگ کر دیا، پھاڑ دیا. اگر یہاں پر صرف اتنا ہوگا، قم بھی نہیں ہوگا، صرف قم ہی ہوگا. وَإِذْ فَرَقْنَا قم البحر، تو اس کا مطلب اس طرح نکلتا ہے کہ ہم نے، یا لکم ہوگا، ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا. مگر یہاں لکم کے بجائے بکم ہے. اس میں معنی میں اتنی تبدیلی آتی ہے کہ جس طرح کوئی شخص اپنے بچے کو گود میں لے کر دریا پار کرے، اسی طرح یہاں بکم سے مطلب نکلتا ہے ہم نے تم کو ساتھ لے کر دریا کو پھاڑ دیا اور دریا کو پار کر دیا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے دریا کو پھاڑ دیا تمہارے لیے. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، انجینا، انجینا، انجینا،
بچانا، نہ ہم نے قوم تم کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ ہم نے تم کو بچایا۔ اس میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جب فرعون اور اس کا لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جماعت لے کر دریا کے کنارے پر پہنچ گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی جماعت دریا پار نہیں کر سکتی تو فرعون کی فوج ان کو سارے کی سارے آدمیوں کو مار دے گی۔ اتنا قریب آیا تھا فرعون کا لشکر۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار چیخ اٹھے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، فرعون اتنا نزدیک آیا کہ اب ہمارے مرنے کی باری ہے، یا ہمیں دریا میں کود کر پھٹنا ہے یا ہمیں فرعون کے ہاتھوں قتل ہونا ہے۔ اسی وقت رب نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی اس لاٹھی سے یہ لاٹھی دریا پر مار دیجئے۔ اس طرح دریا کے پانی کو 2 حصے ہو گئے اور بیچ میں راستہ بن گیا۔ اسی راستہ سے موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر دریا پار کر گیا۔ اسی واقعہ کی طرف یہاں رب فرمایا ہے کہ ہم نے کیا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور تم کو ساتھ لے کے پار کر گئے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ ہم نے تم کو بچایا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اغرقنا، اغرق فعل ہے نا فاعل ہے۔ ہم نے غرق کیا، آل مفعول بہ، فرعون مضاف الیہ، آل فرعون کو، فرعون کے لشکر کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ یہ واو جو ہے اس کو ہم واو الحال کہتے ہیں، واو الحالیہ۔ یہ حالت بتاتا ہے اس سینٹنس کی۔ اور تمہاری حالت کیا تھی؟ تمہاری حالت یہ تھی انتم تم، تنظرون فعل مضارع ہے، تم دیکھ رہے، تنظرون تم دیکھتے رہے، وانتم تنظرون اس حال میں کہ تم دیکھتے رہے۔ تم دریا کے اس پار پہنچ گئے تھے کہ فرعون کا لشکر دریا میں کود پڑا، اور جب یہ بیچ میں آ گیا تو پانی ٹکرا گیا۔ اس طرح فرعون کا لشکر غرق آب ہوا، اور اس طرف تم دریا کے کنارے یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے کہ تمہارا دشمن تمہارے رب نے کس طرح غرق آب کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ دریا پار کر کے
یہ جو آیت کے مخاطب ہیں، اس آیت کے مخاطب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے یہود تھے، حالانکہ یہ واقعہ بہت پہلے ہو چکا تھا، مگر اس واقعے کو ایسے طریقے سے بیان کیا ہے رب نے جیسا کہ یہ انہی یہود کے ساتھ ہوا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت موجود تھے، چونکہ بنی اسرائیل کا بچہ بچہ اس واقعہ کو جانتا تھا اور وہ اس واقعہ کو فخر سے مسلمانوں کے درمیان دہراتے تھے۔ اس طرح قرآن نے اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا ہے گویا کہ یہ انہی لوگوں کے ساتھ پیش آیا ہے جو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے زمانے کے تھے۔ یہ ایک بلیغ اسلوب ہے اور اتمام حجت کے نقطہ نظر سے یہ بہت ہی مؤثر خطاب ہے۔ اس کے بعد رب فرماتے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، یاد کرو وہ وقت وعدنا ہم نے وعدہ کیا، یہ فعل ماضی ہے، موسیٰ مفعول بہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا۔ کیا وعدہ کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فعل کو دوسرا مفعول چاہیے، وہ ہے 40 ہو گیا 40، لیلتن ہو گیا رات، 40 مفعول بہ اور لیلتن اس کا نعت بنتا ہے۔ 40 ہیں تو ہیں کیا؟ 40 رات۔ اصل میں یہ 30 ہی رات ہیں جن کا وعدہ رب نے کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، اور یہ واقعہ دریا پار کرنے کے بعد پیش آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو رب نے طور پر بلایا اور 30 دن کے لیے، مگر پھر اللہ نے اس کو مزید 10 دن اور مزید 10 دن بڑھائے، اس طرح یہ کل 40 راتیں ہو گئیں، چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نائب بنا کر چھوڑا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پتہ چلا کہ 30 راتیں تو چلی گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا اتا پتہ نہیں ہے، تو انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ہمیں یہاں لے کے آئے، اب ہم کو یہاں چھوڑ دیا، پتہ نہیں وہ کہاں گئے اور ان کا حال کیا ہے، کیونکہ انہوں نے 30 دنوں کا وعدہ کیا تھا، اب تو 30 دن بھی گئے، اب 40 بھی ہونے والے ہیں۔ اس طرح انہوں نے سونے کا ایک بچھڑا معبود بنا ڈالا۔
اسی کا ذکر اس آیت میں رب فرماتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 رات کا وعدہ کیا تھا، ثم اس کے بعد متخذتم، اتخذ مینز اختیار کرنا، فعل ہے، فعل ماضی ہے، تم فاعل ہے، اور العجلہ مفعول بھی ہے۔ تم نے اختیار کیا العجلہ، بچھڑے کو، تم نے بچھڑا اختیار کیا، تم نے بچھڑے کو معبود بنایا۔ من بعدہ، من حرف جر ہے، بعد اسم مجرور، وہو مضاف، ہی مضاف الیہ ہے۔ اس کے بعد تم نے بچھڑے کو اختیار کیا، بچھڑے کی پرستش کی۔ وَأَنْتُمْ، انتم مبتدا، ظالمون اس کی خبر ہے، اور تم ظالموں میں سے ہو گئے۔ ظالم کس کو کہیں گے؟ ظالم وہ شخص ہے جو یا اپنے اوپر ظلم کرے یا کسی دوسرے آدمی پر ظلم کرے۔ رب نے انسان کو تمام مخلوقات میں پر فوقیت دے دی، تمام مخلوقات کی غلامی سے آزاد کیا، اور صرف اس کو اپنے عبادت کرنے کی، اپنے رب کو پوجنے کی ہدایت کی۔ اب جب انسان ان چیزوں کو پوجنے لگا جو اس کے درجے سے نیچے ہیں، کیونکہ یہ تمام جی روح چیزوں میں اشرف ہے، اعلیٰ ہے، لہذا اعلیٰ درجے کا انسان اپنے نیچے والی چیزوں کو کیسے پوج سکتا ہے؟ وہ تو اس نے اپنے آپ کو ذلیل کر دیا، وہ تو اس نے اپنے حق کے ساتھ تلفی کی۔ اس آیت میں اسی طرف رب اشارہ کرتا ہے، کیونکہ میں نے تم کو اشرف المخلوقات بنایا تھا، تم کو تمام ذی روح چیزوں کی عبادت نہیں کرنی تھی، صرف میری عبادت کرنی تھی، کیونکہ میں نے تم کو ان تمام چیزوں پر فوقیت عطا کی، مگر تم نے ظلم کیا اپنے اوپر، اور اپنے سے کم تر چیزوں کی عبادت شروع کی، ان کو پوجنا شروع کیا۔ اس طرح آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالموں میں سے ہو گئے۔ اللہ ہمیں بھی اس ظلم سے بچائے، ظلم کرنے سے بچائے، دوسروں پر ظلم کرنے سے بچائے، اپنے نفس کی حق تلفی کرنے سے بچائے، اور ہمیں وحدانیت پر قائم رکھے، اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔